بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ 47ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 سے آغاز کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور آگاہ کیا، فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے دیانتدار لوگ ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا نہ رہے۔ اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، یعنی کچھ لوگ تو دیانتدار بھی ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اور آپ ایک کوڑی بھی اگر دے دیں تو جب تک ان کے سر پر کھڑا نہ ہو جائے انسان تو اس وقت تک واپس نہیں کرتے۔ اور یہ سب کچھ فرمایا کہ یہ اہل کتاب اس لیے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہماری کوئی گرفت نہیں، یعنی یہود کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کے غلام ہیں، اب ان کا مال کھا لیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے تو ہم سے اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ ان کی یہ باتیں ان میں کیا حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ کہ اللہ نے تو کوئی یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ بددیانتی کرو تو تمہیں جو ہے معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں فرمایا۔ تو اس میں اشارہ ہے اہل ایمان سے کہا گیا ہے، ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ ایک امانت دار کی زندگی ہونی چاہیے، اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے معاملہ جو ہے وہ مومن سے ہو یا کافر سے ہو، کسی سے بھی ہو، کسی طرح کی بھی بددیانتی، کسی طرح کی بھی خیانت ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بددیانتی سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، دھوکہ دہی سے منع فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلی من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ یہ ایک مومن کی صفت بتائی ہے، ایک متقی کی صفت بتائی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم متقی بن جاؤ تو متقی کی صفت کیا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم تقوی اگر چاہتے ہو، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو کیا ہے، پھر تم وعدے کو پورا کیا کرو، وعدہ وفا کیا کرو۔ تو جب انسان وعدہ وفا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر تقوی کی دولت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کی بس تھوڑی سی قیمت، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں،
اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو خسارے میں رہنے والے ہیں، جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے مال کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے، دنیا کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ دین کا بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا کا نقصان نہ ہو۔ یہ بڑی عبرت کی بات ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ توجہ طلب ہے۔ کیا فرمایا کہ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، قسموں کے عوض میں اور اپنے وعدے کے عوض میں تھوڑی سی قیمت، یہ وہ بد نصیب ہیں۔ تھوڑی سی قیمت کیسے لیتے ہیں قسموں کے عوض؟ مال بیچا، جھوٹی قسم اٹھا لی کہ جی چیز 10 روپے کی تھی، کہا کہ میں نے اس کو 20 روپے میں خریدا ہے، جھوٹی قسم۔ تو جھوٹی قسم کھا کر اس کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لی، جھوٹی قسم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان میں شامل نہ فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو تکبر و غرور کرتے ہوئے ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ افراط و تفرید کا جو شکار ہو جاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں فلاں کی علامت ہے کہ وہ جو ہے اپنی شلوار کو پتہ نہیں پنڈلی سے اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ جو اس کا مذاق اڑائے دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، سنت کا مذاق اڑائے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفرید کا شکار ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طرز عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازار جو آپ کا ہوتا تھا وہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا، تو ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اندر تکبر تھوڑا ہے۔ کیا تکبر کے پیمانے کو میں خود ماپ سکتا ہوں؟ بھائی میرا تکبر، میرا غرور، اس کو میں تو نہیں ماپ سکتا، اس کو دوسرا ماپے گا، وہ بتا سکتا ہے، ورنہ ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے کہ میں سب سے صحیح ہوں۔ تو یہ تو دوسرا اس پیمانے کو ناپے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میرے اندر کتنا تکبر ہے، کتنا غرور ہے، کتنا کیا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ بہرحال واقعی جن میں تکبر و غرور نہ ہو تو ان کے لٹکانے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ ازار کو ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ جو اپنے ازار کو تکبر سے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہماری خواتین جو ہیں وہ تو ٹخنوں سے اونچا رکھتی ہیں، پتہ نہیں ٹخنے کیا کہاں پہنچا جا رہا، اب تو کپڑے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مردوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اونچا رکھنا چاہیے، وہ ٹخنوں سے بھی نیچے کر دیتے ہیں۔ یعنی الٹا ہی ہمارا معاملہ ہے کہ جہاں ہونا یہ چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رہے، عورت کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے تاکہ اس کے جسم کا کوئی عضو نظر نہ آئے۔
اور مرد کے لیے ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، اس کا کپڑا ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، لیکن ہم الٹا چلنے والے ہیں ہر معاملے میں، تو یہاں بھی الٹا چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا شخص کون سا ہے؟ فرمایا کہ احسان جتانے والا۔ آپ نے اپنے کسی عزیز سے، رشتہ دار سے، کسی دوست احباب سے، کسی اپنے کلیگ سے، کسی اور اپنے جاننے والے سے، یا کسی شخص سے بھی کوئی اچھا معاملہ کیا، نیکی کا معاملہ کیا، اور پھر ایک وقت آیا آپ نے اس کو جتا بھی دیا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں فرمائے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو اللہ کے لیے دیا ہے تو بھائی احسان کس چیز کا؟ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اب احسان جتانے کی کیا بات؟ احسان جتا کر اپنے اس عمل خیر کو برباد کرنا ہے۔ تو جب بھی کسی کو کچھ دیں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اپنے اس احسان کو مت جتلائیں۔ اگر آپ جتلاتے ہیں تو جتلا کر اپنی ساری نیکی کو بہا دیتے ہیں، وہ بہہ جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص وہی بتایا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے، اور ہمارا صبح سے شام تک کاروبار چلتا ہی جھوٹی قسموں پر ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں، چلاتے ہی نہیں ہم اس کے بغیر، جھوٹی قسم جب تک نہ کھائیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بے شمار پیسہ آ جاتا ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بے شمار پیسہ جو آیا تھا وہ گیا کہاں، وہ ایسے ہی چلا بھی جاتا ہے، جس طرح وہ آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے، کیونکہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم کر لی جاتی ہے۔ اگر حلال رزق حلال ہو اور صحیح طریقے سے کمایا گیا ہو، جس میں کوئی خیانت نہ کی گئی ہو، جس میں دھوکہ دہی نہ کی گئی ہو، اللہ اسی تھوڑے پیسے میں، اس تھوڑی رقم میں وہ برکت دے دیتا ہے جو بڑی سے بڑی دوسری رقم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو کیا فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کلام نہیں فرمائے گا۔ ہم دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراضگی ہو جائے تھوڑی سی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے گفتگو نہیں کرتے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ہم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس سے نظروں کو کیا کرتے ہیں؟ چرا لیتے، ہٹا دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اللہ اسے پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ اتنا اس سے ناراض ہوگا، اتنا اس سے ناراض ہوگا، نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہ دردناک عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ ایسے 3 لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی شکل میں اللہ کے عذاب کا مستحق بننے والے ہیں، اللہ ان تمام سے ہمیں بچائے اور دور رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بس تھوڑی سی قیمت، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ بھائی جھوٹی قسم کھائی اور 2 روپے کی چیز ہم نے 4 روپے کی بیچ دی، تھوڑی سی قیمت اس قسم کے بدلے میں لے لی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے یہ! دنیا ساری کی ساری، اس دنیا کے اندر کسی کو اندر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 1000 سال عمر دے دے، 2000 سال عمر دے دے، آخرت کی زندگی کے ساتھ تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے، وہاں کی تو چند گھڑیاں بنتی ہیں۔ تو کتنا بڑا خسارے کا سودا ہوگا کہ انسان اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کو کمانے میں لگ جائے۔ تو اصل کمائی جو مومن کی ہوتی ہے وہ اپنی آخرت کو کماتا ہے، وہ ہے سچا مومن، اور وہ ہے نقصان نہ اٹھانے والا، جو اپنے آخرت کا نقصان نہیں ہونے دیتا، دنیا کا نقصان ہونے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کا نقصان ہو گیا تو ہو گیا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اپنے آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ نہیں ان کا حصہ آخرت میں، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز، اور نہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کے اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب میں کچھ زبان کو مروڑتے ہیں اور مروڑ کر ایسا لفظ کہہ دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ان کو حکم دیا کہ تم حطۃ کہتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ حطۃ کا مطلب ہوتا ہے مولا ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے بجائے حطۃ کے حنطۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گھیوں دیا جائے، گھیوں جو ہے ہمیں وہ دیا جائے، حنطۃ کہہ دیا، حطۃ کو حنطۃ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام راعنا کے الفاظ سے متوجہ کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو دبا دیا راعینا، نعوذ باللہ۔ اس کو راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا چرواہ، نعوذ باللہ، تو اس کو تھوڑا دبا کر اس کو ادا کر۔ اس طرح یہود کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص، کوئی مالدار، کوئی پیسے والا، کوئی اسٹیٹس والا آ جائے اور وہ اس کی منشا اور مقصد کو دیکھتے کہ اس کا کیا مقصد اور کیا چاہتا ہے، تو اللہ کی کتاب سے وہ اس بات کو اس طرح مروڑ کر بیان کر دیتے تھے کہ جو اس کا من پسند اس کی بات ہو وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ ہاں اللہ کی کتاب میں ایسے بتا، اور اس سے کچھ پیسہ لے لیتے تھے۔ تو کیا فرمایا کہ بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اترا، اللہ کا یہ حکم ہے کتاب میں، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت دے دے اس کو اور نبوت، تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور بعض لوگوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ جی ساری باتیں اور یہ جو طریقے آپ بتا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں، آپ کو پوجنا شروع کر دیں۔ ایسے لوگ اس وقت بھی تھے۔ اللہ نے اس پر یہ قرآن کی آیت نازل کی، کیا فرمایا اللہ نے؟ نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت، تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے۔ بھائی اللہ کے نبی کس کے لیے آتے ہیں؟ وہ تو آتے اس لیے کہ بندوں کو اللہ سے ملا دیں۔ بندوں کا جو تعلق رب سے ٹوٹ چکا ہے وہ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بندوں کو اس کے رب سے ملا دیں، بندوں کو، مخلوق کو اپنے رب سے ملا دے، وہ کیا یہ کہے گا بعد میں کہ تم میری عبادت کرو، میری پوجا کرو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں جانتا کہ وہ کس کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ وہ کس کو نبوت کا یہ بھاری جو بوجھ ہے، یہ بھاری جو ذمہ داری عطا فرما رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ والے تو کبھی ایسا نہیں کہتے کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہماری پوجا کرو، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، بن جاؤ اللہ والے، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعلیم و تعلم کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھائی کا، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے اور زیادہ ڈرنا، کہ جو علم پڑھتا ہو، علم حاصل کرتا اور علم کو سکھاتا ہو، تو اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے
کہ آج دنیا کی جو تعلیم ہے اور دنیا کی بڑی بڑی تعلیمیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے مقصد تعلیم کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ان کو مقصد تعلیم ہی نہیں ملے گا کہ مقصد تعلیم کیا ہے۔ اور غیر شعوری طور پر آپ کہہ لیں کہ ہم نے تعلیم کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کمانی ہے، بس دنیا کمانے کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، دنیا کمانے کے لیے ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ سب تگ و دو کی جاتی ہے، جبکہ اسلام میں تعلیم کا مقصد اولین ہی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ اسلام میں تعلیم کا مقصد یہ ہے، تعلیم کا مقصد کوئی جو ہے پیسوں کے دروازے کھول دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت کے دروازے کھولنا ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی تعلیم حاصل کرو، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ بھائی دنیا زیادہ سے زیادہ کما لو، دنیا کا کوئی بڑا مرتبہ مل جائے، عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار حاصل ہو جائے، آخرت تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دنیا میں تم امریکہ میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، دنیا کا فلانا تمہیں مقام حاصل ہو جائے، یہ ہماری ساری تگ و دو کا حاصل ہے۔ تو پھر کامیابی کہاں سے ملے؟ پھر تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت کی تباہی تو پھر لکھی جا چکی۔ تو اللہ ایسی تعلیم سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا، یعنی اللہ والے تو کبھی اس بات کا حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو خدا بنا لو یا اللہ کے نبیوں کو خدا بنا لو، بلکہ وہ تو حکم یہ دیتے ہیں کہ اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرو، اس سے سوال کرو، اس کے در پر آ جاؤ۔ خود سوچو، کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ یعنی خود بتاؤ کہ اللہ کے نبی تو آئے اس لیے کہ تم کفر کے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ، اب وہ روشنی میں لا کر کھڑا کریں اور پھر کہیں کہ تم اندھیروں میں چلے جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اس وعدے کا میثاق کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ نے نبیوں سے لیا، نبیوں سے ایک پختہ وعدہ لیا، اور ایک ایسے ہی میثاق کا قرآن میں ذکر ہے کہ جو اللہ نے سب سے لیا، یعنی مخلوق بھی شامل تھی، اللہ کے نبی بھی اس میں شامل تھے، سب سے وعدہ لیا اللہ نے، اور کیا کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب بولے، چاہے عوام تھی چاہے اللہ کے نبی تھے، سب نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن ایک مخصوص وعدہ اللہ نے لیا، وہ کیسے لیا رب کائنات نے کہ تمام مخلوق کو، باقی کو کہا کہ تم چلے جاؤ۔ عالم ارواح کا یہ واقعہ ہے، اور صرف انبیاء علیہ السلام کو اس محفل میں بٹھایا گیا اور ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی 81 آیت ہے، اور اس میں رب کائنات نے اس پہلی محفل میلاد کا ذکر کیا ہے جو عالم ارواح میں خود رب کائنات نے کی ہے، جس کا اہتمام خود اللہ نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1,24,000 یا اس سے زائد اللہ تعالیٰ نے نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1,24,000 کی وہ محفل تھی۔ مجھے بتائیے کہ 1,24,000 کی محفل جو چھوٹی موٹی محفل ہوگی، وہ تو بہت بڑی محفل ہے۔ اور اس محفل میں رب کائنات نے کس کا ذکر کیا؟ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں آئیں گے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان پر ایمان لانے کے بعد ان کی مدد بھی کرو گے۔ کیا کرو گے؟ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا، تمام نبیوں نے، کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ ہر نبی جو اس دنیا میں تشریف لایا، تقریباً میں نے کہا کہ اگر کم سے کم بھی مانے جائیں 1,24,000 پیغمبر، ہر نبی نے آ کر یہ پیغام دیا، اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا، اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا کہ اگر اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر لازم ہے، ورنہ تم نافرمان ہو جاؤ گے، تم فاسق قرار پاؤ گے۔ تو یہ وہ پہلی محفل ہے، محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی محفل جو ہے اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اپنی ولادت کا ذکر فرمایا، اپنے پورے شجرے کا ذکر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نے بھی اس کا بڑی مجلسوں میں تذکرہ کیا، وہ حدیثیں تب ہم تک پہنچی، وہ ایک الگ بات ہے۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ دور تھا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کا جو دور تھا، اس وقت کا اپنا طور طریقہ تھا، آج کا اپنا طور طریقہ ہے، اس وقت میں اور آج کے وقت میں بڑا فرق ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے رسم و رواج کچھ اور ہوا کرتے تھے، آج کچھ اور ہیں۔ تو یہ ہر زمانے ہر وقت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بڑے بڑے مدارس جو ہمارے پاس موجود ہیں وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اسی مسجد کے اندر ایک کونا مختص تھا جہاں تعلیم حاصل کی جاتی تھی، اور وہ مسجد بھی کچی مسجد تھی، مٹی کی بنی ہوئی، کوئی ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی سیمنٹ نہیں تھی، کوئی اور بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی، کچی مسجد، اور اسی میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تقاضے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ اس وقت کوئی جلسے جلوس بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت کوئی مظاہرے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، احتجاج بھی نہیں ہوا کرتے تھے، خودکشیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج پوری دنیا کا ایک الگ ٹرینڈ ہے، آپ اپنی بات کو اگر منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، آپ کو جلسہ جلوس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس دور میں تو یہ کوئی چیز نہیں تھی، اور کہیں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بھی بہت سارے معاملات آج ہمیں کرنا پڑتے ہیں، اگر نہ کریں تو یہ میڈیا جو ہے مسلمانوں کا تو ستیہ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں آج کے دور میں ضروری ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اجاگر کیا جائے اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے، ہر طرف یہ پتہ چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اندھیرے چھٹ گئے اور روشنی پھیلی۔ ہاں اگر وہاں پر ان معاملات میں، ان محافل میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، اس غلط کام کو ختم کیا جائے، نہ یہ کہ جی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کو ہی ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں، اللہ نے قسم دی ہے انبیاء علیہ السلام کو، کیا قسم دی؟ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، یعنی جو تمہیں نبوت دوں گا، میں کتاب دوں گا، فرمایا اللہ نے کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اللہ نے تمام نبیوں سے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اس بات پر قائم رہنا۔ اور جو اس سے پھر جائے، ظاہر بات ہے اللہ کے نبی تو نہیں پھر سکتے، مقصد کیا ہے کہ امتوں میں سے جو پھر جائے، ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے جو پھر جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔
افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی سارے دین ٹھیک ہیں، ان کی منزل تو ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تو خود فرما رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ کوئی اور کون سا دین ہے؟ اور تو کوئی دین نہیں ہے، دین تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، بس اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہر چیز نے، جو آسمانوں اور زمین میں خوشی سے یا مجبوری سے، یہ چرند پرند، یہ کائنات کی ہر شے رب کے حکم کے تابع ہے۔ ہاں یہ انسان اور جنات ہیں جن کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، اس تھوڑے سے اختیار پر اتنا ان کو گھمنڈ ہے کہ اللہ کے نافرمان بن گئے، اور اسی پر جزا اور سزا، وہ جو تھوڑا سا اختیار ہے، وہ تھوڑا سا اختیار اسی پر جزا اور سزا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا جو اختیار دیا ہے اس میں وہ اپنے رب کا فرما بردار بن جائے، وہ فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے، فرشتوں سے اعلیٰ۔ تھوڑا سا جو اختیار ہے اس کو صحیح استعمال کرے، جیسے اللہ نے فرمایا ویسے استعمال کرے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما بردار، اللہ کے حضور سر جھکائے ہوئے ہے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اب اہل ایمان کا طریقہ بتایا ہے کہ مسلمان ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہیں جو یہودیوں کی طرح سب نبیوں کو گالیاں دیں اور پھر بھی یہودی رہیں، عیسائیوں کی طرح سب نبیوں کو گالیاں دیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو اور پھر بھی وہ عیسائی رہیں۔ نہیں، مسلمانوں کے لیے کیا بتایا کہ تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا لازمی ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک نبی پر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایمان نہیں رکھتا، کسی ایک کتاب پر بھی ایمان نہیں اگر رکھتا جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ بتائیے اتنی وسعت نظر جو ہے اسلام کے علاوہ کہیں اور ملتی ہے آپ کو؟ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہم تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کی نبوت میں، نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن نفس نبوت میں ہم سب کو مانتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین، اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام تلاش کرے گا، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، کسی اور قانون کو وہ زیادہ اہمیت دے گا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین، تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو زیاں کاروں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی بتائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون اختیار کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرنے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے تجارت کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اس کے بغیر حکومت چلائے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے۔ پہلے یہودی خود کہتے تھے کہ یہی سچے رسول ہیں، ان کی یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، لوگوں کو بتاتے تھے ان پر ایمان لانا، اور جب وہ رسول تشریف لے آئے ان میں وہ ساری نشانیاں پا لیں تو خود ہی جھٹلانے لگ گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کیسے دے اللہ ان لوگوں کو
ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے، فرمایا اللہ نے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں وہ اسی پھٹکار میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کرنے کے بعد اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کہتا ہے پھر بھی اگر کوئی توبہ کر لے سچے دل سے، میری بارگاہ میں جھک جائے، تو فرمایا کہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم انہیں بخش دے گا۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے خود خالی ہاتھ جاتا ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو کفن کا کپڑا مل جاتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب آدمی آخرت میں جائے گا تو وہاں تو دنیا کا کوئی مال دولت نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر یہ مال دولت سارا دنیا کا دے دیا جائے ان کو، تو اللہ کیا فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، یہ جتنی زمین ہے اتنا سونا کسی کے پاس ہو، قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے افزانہ دے اتنا سونا، وہ اتنا سونا زمین بھر سونا دے اور کہ مجھے چھوڑ دو، جس طرح دنیا کا نظام ہے نا، پیسہ دے دو، رشوت دے دو، سورس اختیار کر لو، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ جی آپ کسی فوج سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا آپ کو سزا نہیں ہوگی، آپ جو ہے کسی بڑے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو سزا نہیں، وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو عدل انصاف ہوگا اور اللہ کا انصاف ہوگا، وہاں کسی کی نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ کس محکمے سے تعلق رکھتا ہے کس فلاں سے، نہیں، جو انصاف ہوگا وہ انصاف پورا کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے افزانہ دے اتنا سونا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کوئی مددگار بھی وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کلام مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔